بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے الطہور شطر الایمان، یعنی طہارت نصف ایمان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند فرماتا ہے طہارت کی پابندی کرنے والوں کو، پاک صاف رہنے والوں کو۔ قرآن کریم کی اس آیت میں انسانوں کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے اس حقیقت کی جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ طہارت کی دراصل دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ طہارت کے جس کا تعلق ہے انسان کے باطن کے ساتھ، کہ انسان کے عقائد اور یہ کہ انسان کے خیالات، انسان کا ایمان اور انسان کے اخلاق و عادات، اس کا رویہ و سلوک اور اس کی سیرت و کردار، یہ تمام چیزیں پاک اور صاف ہوں، وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو۔ اور طہارت کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان کا جو ظاہر ہے، کہ جو اس کا لباس ہے، جو اس کا جسم ہے اور جو اس کے اٹھنے بیٹھنے اور رہنے سہنے اور چلنے پھرنے کی جگہ ہیں، تو یہ تمام چیزیں پاک اور صاف ہوا کریں۔ تو جس طرح اس آیت میں ارشاد ہوا کہ اللہ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو، یعنی وہ لوگ جو باطنی صفائی کا اہتمام و التزام اور فکر و جستجو کیا کرتے ہیں کہ توبہ کے ذریعہ انسان کے گناہوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ لوگ جو کہ طہارت یعنی جو ظاہری معاملات ہیں کہ انسان کا جسم ہے اور لباس ہے، تو ان چیزوں کی پاکی اور صفائی کا جو اہتمام کیا کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ طہارت کے لیے انسان وضو کرتا ہے مثلاً، تو وضو کے ذریعہ انسان کو گناہوں سے بھی صفائی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور مزید یہ کہ وضو کے دوران چونکہ پانی سے اعضائے وضو کو دھویا جاتا ہے، تو یہ ظاہری صفائی بھی انسان کو وضو کے ذریعہ نصیب ہو جاتی ہے۔ تو گویا یہ طہارت نصف ایمان ہے کہ جو اندرونی اور باطنی صفائی ہے، کہ جو ایمان کی علامت ہے، تو نصف ایمان وہ ہو گیا۔ پھر جب انسان طہارت کے لیے وضو کرے گا مثلاً، تو جو ظاہری اعضاء ہیں تو ان کی بھی صفائی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرض کیجئے کہ اگر کسی انسان کے گھر کے دروازے پر کوئی دریا بہہ رہا ہو اور وہ انسان روزانہ دن میں 5 بار اس دریا میں غسل کیا کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ سکے گا؟ یعنی وہ روزانہ 5 بار غسل کر رہا ہے اور یہ کہ پانی کی کوئی کمی بھی نہیں ہے، کہ پورا دریا بہتا چلا جا رہا ہے، اور یہ کہ کہیں دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اسے کہ کبھی سستی ہونے لگے، بلکہ وہ دریا اس کے گھر کے دروازے پر ہی بہہ رہا ہے۔
تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ سکے گا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں باقی رہ سکے گا کوئی میل کچیل۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی بالکل یہی مثال ہے کہ انسان روزانہ جب پابندی کے ساتھ 5 نمازیں پڑھا کرتا ہے تو پھر اس کے باطن کی صفائی ہو جاتی ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی باقی نہیں رہتی، اور نماز سے پہلے ظاہر ہے کہ وہ وضو بھی کرتا ہے، تو یوں ظاہری صفائی اور باطنی صفائی یہ تمام خوبیاں انسان کو نصیب ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مسجد میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا: یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، کہ لوگوں دیکھو ابھی جو شخص اندر داخل ہونے والا ہے، ابھی مسجد میں جو شخص آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ اور پھر جو شخص مسجد میں داخل ہوا، لوگوں کو جستجو ہوئی یہ جاننے کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ یہ جنتی ہے، اور جستجو کے بعد اور تحقیق کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ شخص اس لیے جنتی ہے کہ زندگی بھر جب کبھی اس نے کسی کو خوش دیکھا ہے یا کسی کو کسی نعمت میں دیکھا ہے تو بقول اس کے اسے کبھی حسد محسوس نہیں ہوا اپنے دل میں، تو یوں چونکہ اس کا دل حسد جیسی بری چیز سے اور نجاست سے، اندرونی نجاست سے پاک اور صاف ہے، لہذا یہ چیز اس کے لیے جنتی بننے کا سبب بنی ہے۔ اور اسی طرح ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 قبروں کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یہ دونوں قبروں والے یہ عذاب میں مبتلا ہیں، اور پھر وجہ یہ بیان فرمائی کہ اما احدہما فکان لا یستنزہ من البول، کہ ان دونوں میں سے ایک شخص آج اپنی قبر میں اس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے کہ یہ اپنی دنیا کی زندگی میں پیشاب سے صفائی کا اہتمام نہیں کیا کرتا تھا کہ پیشاب کرنے کے بعد اور حاجت سے فراغت کے بعد یہ صفائی کا اہتمام نہیں کیا کرتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ جو دوسرا شخص ہے اپنی قبر میں یہ اس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے کہ یہ اپنی دنیا کی زندگی میں لوگوں کے درمیان چغلیاں کرتا پھرتا تھا، تو دونوں اپنی اپنی قبر میں عذاب میں مبتلا ہیں، ایک اس وجہ سے کہ وہ ظاہری صفائی کا اہتمام نہیں کیا کرتا تھا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ وہ باطنی صفائی کی فکر نہیں کیا کرتا تھا۔ تو اس سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ ظاہر و باطن دونوں کی صفائی ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تم دھو اپنے چہروں کو اور اپنے بازوں کو کوہنیوں سمیت، اور اپنے سر کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں دھو ٹخنوں سمیت۔ یعنی وضو کا حکم دیا گیا قرآن کریم میں کہ نماز سے پہلے وضو ضروری ہے، اور وضو میں جو چیزیں فرائض وضو ہیں کہ جن کا دھونا یا مسح کرنا سر کا مسح ہے، اور باقی یہ چیزیں یعنی چہرہ اور بازو اور پاؤں
انہیں دھونے کا حکم دیا گیا، اور وجہ یہی ہے کہ یہ انسان کے جسم میں ایسے اعضاء ہیں کہ جو ہمیشہ جو ماحول ہے کہ ہر وقت یہ چیزیں، یہ اعضاء، ہاتھ پاؤں اور چہرہ وغیرہ، یہ اعضاء کھلے رہتے ہیں کہ گرمی ہے یا سردی ہے یا بارش ہے یا مٹی اگر اڑ رہی ہے یا دھوپ ہے، جو کچھ بھی ہے تو براہ راست سب سے پہلے یہ اعضاء متاثر ہوا کرتے ہیں، کیونکہ یہ اکثر و بیشتر کھلے رہتے ہیں جسم کے یہ حصے۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ دن میں 5 وقت نماز سے پہلے وضو کیا جائے، اور وضو میں یہ اعضاء بطور خاص انہیں دھونے کا اور ان کی صفائی کا حکم دیا گیا۔ تو وجہ یہی ہے کہ انسان ظاہری طور پر بھی پاک اور صاف اگر رہے گا تو یہ چیز اس کے لیے صحت کے اعتبار سے بھی مفید رہے گی، ورنہ یہ کہ جراثیم جمع ہوتے رہیں گے اس کے جسم پر، اور مزید یہ کہ وضو کے بعد وہ نماز بھی پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ یوں اسے باطنی صفائی بھی میسر آ سکے گی۔ اسی طرح ناظرین، ہمیں مثلا کھانا کھاتے وقت اور پھر کھانے سے فراغت کے بعد ہاتھ دھونے کی ترغیب دی گئی ہے دین اسلام میں، کھانے سے پہلے اس وجہ سے کہ اکثر انسان کے جسم میں جراثیم ہوا کرتے ہیں جو کہ نظر بھی نہیں آتے، کہ انسان بہت سی جگہوں کو چھوتا ہے روزمرہ کی زندگی میں، اور وہ جراثیم اس کے ہاتھ میں باقی رہ جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ ایک جدید تحقیق کے مطابق عجیب بات یہ ہے کہ ایک ایسی چیز کہ جسے ہر انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں سب سے زیادہ اسی چیز کو چھوتا ہے، اور وہ چیز انسان کو بہت زیادہ پسند بھی ہے، لیکن اسی چیز میں سب سے زیادہ جراثیم پائے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ، ہر کوئی دن بھر اس چیز کو چھوتا ہے، تھوڑی دیر پہلے اس نے چھوا، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، یوں سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور وہ چیز ہے یہ جو نوٹ ہوا کرتے ہیں، کرنسی نوٹ، یہ پیسے، روپے، پیسے، درہم، تو ان میں بہت زیادہ جراثیم ہوا کرتے ہیں۔ الغرض انسان کو چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیا کرے، اور یہ کہ اس طریقے سے وہ جو جراثیم وغیرہ ہیں ان سے اسے صفائی حاصل ہو جائے گی، ورنہ یہ کہ جراثیم اس کے جسم میں منتقل ہوں گے کھانے کے ساتھ، اور اس کے لیے نقصان کا اور بیماری کا سبب بنیں گے۔ جبکہ قرآن کریم میں ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم خود اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ اسی طرح کھانے کے بعد بھی انسان کو چاہیے کہ دین اسلام کی اس تعلیم کو یاد رکھے کہ ہاتھ دھونے کی وہ پابندی کیا کرے، ورنہ یہ کہ کھانے کے جو باقی ماندہ جو چیزیں ہیں، جو اجزاء ہیں، جو باقیات ہیں، مثلا یہ کہ چکنائی کا اثر ہے یا کھانے کی مخصوص خوشبو ہے، تو جس چیز کو وہ ہاتھ لگائے گا تو وہاں بھی یہ اثر منتقل ہوتا رہے گا، یا اسی طرح یہ کہ شاید یہ چیز اس کے لیے اس شکل میں بھی نقصان کا سبب بن جائے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نام وفی یدہ غمر ای دسم ولم یغسلہ فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ، جو کوئی رات کو سو گیا اس حالت میں کہ کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ نہیں دھوئے، اور ہاتھ میں کھانے کے کچھ باقیات، کوئی اجزاء کھانے کے مثلا چکنائی ہے کہ غمر، یہ چیز باقی رہ گئی یا کھانے کی خوشبو کا اثر باقی رہ گیا، تو اب اگر رات کو اسے کوئی نقصان پہنچ گیا تو ایسے میں وہ بس اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، کسی دوسرے کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اپنے لیے اس نقصان کا اس نے خود ہی بندوبست کیا کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر وہ سو گیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ سوتے میں بے خبری میں
اور چونکہ اس کے ہاتھوں میں یہ کھانے کی چکنائی یا خوشبو کا اثر باقی ہے، تو شاید کوئی موذی قسم کے کیڑے مکوڑے ہیں، چونٹیاں ہیں یا کوئی چوہا ہے مثلاً، تو یہ جانور یہ کھانے کی خوشبو پر جو کہ لپکتے ہیں ہمیشہ، تو شاید جانور وہاں آئیں اور اسے کھانا شروع کر دیں اور یہ سویا رہے اور یوں نقصان ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، طَهِّرُوا هَذِهِ الْأَجْسَادَ طَهَّرَكُمُ اللَّهُ، تم اپنے جسموں کو پاک اور صاف رکھا کرو، اللہ تمہیں پاک اور صاف رکھے گا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يَبِيتُ طَاهِرًا، جب بھی کوئی اللہ کا بندہ رات کو طہارت کی حالت میں اگر سوتا ہو، إِلَّا بَاتَ مَلَكٌ فِي شِعَارِهِ، مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کے لحاف میں یا کمبل یا جو کچھ بھی یا چادر اس نے اوڑھ رکھا ہے سوتے ہوئے، تو اس چادر میں اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی موجود رہتا ہے۔ لا يتقلب ساعة من الليل إلا قال الملك، رات کو کسی بھی وقت جب بھی اس کی آنکھ کھلتی ہے یا یہ کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ یوں کہتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فلان فإنہ بات طاہرا، یا اللہ تو اپنے اس بندے کی مغفرت فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس لیے کہ یہ طہارت اور پاکیزگی کی کیفیت میں سو رہا ہے۔ اور اسی طرح بالخصوص مسجد میں حاضری کے وقت کے جمعہ کا دن ہے یا پانچوں نمازوں کا وقت ہے، تو ہمیں دین اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایسے مواقع پر بطور خاص صفائی کا اہتمام کیا جائے کہ انسان کے جسم سے یا اس کے لباس سے بدبو نہ اٹھ رہی ہو، کہ وہاں دوسرے نمازی ہیں انہیں تکلیف نہ پہنچے، اور یہ کہ مسجد میں فرشتے بھی موجود ہوا کرتے ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ مزید یہ کہ مسجد میں انسان حاضر ہوتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں، اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ سے مناجات کے لیے، تو دنیا میں جب کسی بڑے آدمی کے سامنے انسان پیش ہوتا ہے تو اسے فکر ہوا کرتی ہے کہ میرا حلیہ درست ہو، کہیں بدبو نہ آ رہی ہو، شکل میری درست ہو، تو پھر اللہ جو احکم الحاکمین، جو بادشاہوں کا بادشاہ، اس سے ملاقات کے موقع پر یعنی مسجد میں حاضری کے موقع پر بطور خاص انسان کو چاہیے کہ وہ صفائی اور پاکیزگی کا اور اپنے حلیہ اور لباس کو درست رکھنے کا خاص اہتمام کیا کرے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔